پاکستان کرکٹ کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو بیش بہا قیمتی نوادرات اور نایاب موتی کی شکل میں پاکستان کے کئی کھلاڑی دنیائے کرکٹ میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے چلے آ رہے ہیں۔ یوں تو ہر شخصیت کی زندگی کا احاطہ کرنا آسان نہیں، مگر موقع کی مناسبت سے ان دنوں پاکستان کی ٹیم انگلستان کے دورہ پر انضمام الحق کی سربراہی میں روانہ ہو چکی ہے۔ پاکستان نے متعدد مرتبہ انگلستان کے دورے کیے، کسی نہ کسی سیریز میں پاکستان نے کامیابی ٹیسٹ میچوں کے حوالے سے حاصل کی، مگر سیریز کے حوالے سے اگر پاکستان نے انگلش سرزمین پر کامیابی حاصل کی تو وہ 1987 کی سیریز تھی، جس میں پاکستان نے عمران خان کی قیادت میں انگلستان کو پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں مملکت خداد پاکستان کے معروض وجود میں 40 سال کے آنے کے بعد حاصل کی۔ اس اعتبار سے اس سیریز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی ٹیم پہلی ٹیم تھی جس نے انگلستان کو انگلستان میں پہلی مرتبہ سیریز میں شکست سے دوچار کیا۔ کسی بھی سیریز کی حاصل کردہ فتح میں ٹیم میں موجود کھلاڑیوں کی کاوشوں اور ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر اس قائد کے کردار سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ آخر ان کی کارکردگی کے بعد تنقیدوں کی بوچھاڑ کا سامنا ایک فرد واحد کپتان کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات شکستوں کی تناظر میں کپتان کو اپنے منصب سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اس سیریز کی ابتدائی 2 ٹیسٹ میچ مانچسٹر اور لارڈز کے مقام پر ڈرا ہوئے۔ 2 جولائی 1987 کو لیڈز میں شروع ہونے والے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے بمقابل انگلینڈ اور 1 اننگز سے اور 18 رن سے کامیابی حاصل کی۔ بعد ازاں اس ٹیسٹ میچ کے بعد والے 2 ٹیسٹ میچز برمنگھم اور دی اول کے مقام پر ڈرا ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے اس سیریز میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بیٹسمینوں میں قابل ذکر نام جاوید میانداد کا تھا، جنہوں نے 5 ٹیسٹ میچوں میں 72 کی اوسط سے 360 رنز اسکور کیے۔ ان کا اس سیریز میں سے بڑا انفرادی اسکور 260 رنز تھا۔ انہوں نے 1 سنچری اور 1 نصف سنچری اسکور کی۔ دوسرے نمایاں کھلاڑیوں میں پاکستان کے سلیم ملک نے 248 رنز اور مدثر نذر نے 231 رنز اسکور کیے۔ پاکستان کے عمران خان بلہ بازوں کی ترتیب میں کارکردگی کے تناظر میں چوتھے نمبر پر تھے۔ انہوں نے 191 رنز اسکور کیے، جس میں 118 رنز کے ساتھ 1 سنچری قابل ذکر ہے۔ عمران خان نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ بولنگ کے میدان میں 455 رنز کے عوض 21 کی اوسط سے سیریز میں 21 وکٹیں حاصل کی۔ یاد رہے کہ عمران خان کی 21 وکٹیں اس سیریز میں دونوں ممالک میں کسی بھی بالر کی جانب سے سب سے زیادہ حاصل کردہ وکٹیں تھیں۔ انگلستان کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بالر فوسٹر تھے، جنہوں نے پوری سیریز میں 15 وکٹیں سمیٹی تھیں۔ دوسرے نمبر پر وسیم اکرم 16 اور عبدالقادر نے 11 وکٹیں حاصل کی۔ انگلستان کی جانب سے اس سیریز میں مجموعی طور پر 2327 رنز اور پاکستان کی جانب سے 1845 رنز اسکور کیے گئے۔ ان رنز کے حصول کے لیے انگلستان کو 71 وکٹیں جبکہ پاکستان کو 45 وکٹوں کی قربانی دینی پڑی۔ انگلستان نے اس سیریز کے دوران 824 اوورز کا جبکہ پاکستان نے 662 اوورز کا سامنا کیا۔ اس ٹیسٹ میچ میں فتح کے ساتھ ہی عمران خان نے مین آف دی میچ کا ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ عمران احمد خان نیازی 25 نومبر 1952 کو پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے 5 سال بعد لاہور میں پیدا ہوئے۔ عمران خان کی حقیقی وجہ شہرت کرکٹ تھی۔ بعد ازاں انہوں نے سیاست کے میدان میں بھی اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا۔ عمران خان کا دورانیہ ٹیسٹ میچوں کے حوالے سے 1971 سے لے کر 1992 تک محیط ہے۔ عمران خان پاکستان کی اس ٹیم کے قائد تھے جنہوں نے 1992 کے عالمی کپ کے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے اشتراک سے کھیلا گیا تھا۔ پاکستان کو فتح سے ہمکنار کرا کر پاکستان کے پہلے ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان کے ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ عصر حاضر میں ممبر آف پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی پارٹی تحریک انصاف کے سربراہ کی حیثیت سے بھی متعارف ہیں۔
عمران خان کا تعلق نیازی پٹھان قبیلہ سے ہے، مگر چونکہ ان کا خاندان صدیوں سے پنجاب میں قیام پذیر رہا، اس بنا پر انہیں پنجابی زبان پر عبور حاصل ہے، بلکہ ان کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ خاندانی طور پر پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر عمران خان اپنے بابت جدی پشتی پٹھان قبیلہ سے ہونے کا ایک تصور رکھتے ہیں۔ انہوں نے مڈل اسکول کی ابتدائی تعلیم ایٹسن کالج میں حاصل کی۔ انہوں نے اپنی ہائر تعلیم دی رائل گرامر اسکول میں حاصل کی۔ انہوں نے اکنامکس کے مضمون میں قابل کالج آکسفورڈ اپنی انڈر گریجویٹ کی تعلیم مکمل کی۔